السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت کے حوالے سے۔ جس طرح ہم نے پریویس پہلے 5 چیپٹر جو ہیں ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں مطالعہ پاکستان سال دوم کے، تو آج ہم جو ہے 6 چیپٹر کی طرف بڑھیں گے اور ہمارا ٹاپک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو ثقافت ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ثقافت کو انگلش میں کلچر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی اہمیت اور مفہوم کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ ثقافت کسی قوم کی شناخت ہوتی ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے، کہ ثقافت سے ہم پہچانتے ہیں کہ اس قوم میں کس طرح کے رویے، کس طرح کی قدریں رائج ہیں۔ تو کسی قوم کی پہچان جو ہے، شناخت جو ہے، وہ اس قوم کی ثقافت ہے۔ اس کی ثقافت سے اس قوم کی پہچان کی جاتی ہے، اس قوم کی شناخت کی جاتی ہے۔ کسی قوم کے فرد جب مدتوں سے ایک سرزمین پر مل جل کر رہ رہے ہوں تو ان کے ہاں مشترکہ قدریں، رسم و رواج، انداز زندگی، اہلی قوانین، تفریحات، کھیل، فنون اور مجلسی زندگی کے اصول دیکھے جا سکتے ہیں۔ کہ کوئی بھی قوم کافی عرصے سے ایک خطے میں ایک جگہ مل جل کر رہ رہی ہو تو اس کی جو رسم و رواج ہیں، اس کی جو ثقافت ہے، اس کے جو اہلی قانون ہیں، جو وہ جس سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ کھیل کس طرح کے کھیلتے ہیں، ان کے فن کس طرح کے ہیں، فن مصوری ہے، فن تعمیرات کو دیکھ کے ہم اس قوم کی پوری جانچ پڑتال کر سکتے ہیں کہ اس کی ثقافت کیا ہے۔ اور ڈیفرنٹ جو آپ کے پاس ثقافت ہے وہی دوسری قوم سے آپ کو ڈیفرنٹ کرتی ہے، وہی دوسری قوم سے آپ کو ممتاز بناتی ہے، کہ آپ کا ثقافت مختلف ہے۔ آپ کے ثقافت میں جس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت کی بات ہم کریں تو یہاں پہ اسلامی رنگ نمایاں نظر آتا ہے ثقافت میں، کیونکہ ہم نے جو ملک بنایا تھا وہ اسلامی نظریہ نقطہ نظر سے بنایا تھا، تو اس میں جو ثقافت رائج ہے وہ شریعت اور سنت کے مطابق ہے۔ تو اس کے اندر پاکستان کی ثقافت کے اندر واضح جو اسلامی رنگ نظر آتا ہے ہمیں۔ اور اس قوم کے افراد اپنی ان خصوصیات سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ زندگی کے مختلف پہلو میں وہ اپنی پسند کے مطابق رویوں کو مستحکم کرتے ہیں، کہ اپنی پسند کے مطابق جو ان کا رویہ ہے، جو ان کا تہذیب و ثقافت ہے، اس کے مطابق وہ اس کو قائم رکھتے ہیں۔ اور فن لطیفہ یعنی شاعری، مصوری، فن تعمیر، موسیقی، خطاطی اور زبان کو پروان چڑھاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جس طرح کا معاشرہ ہے، اس میں جس طرح کے رسم و رواج ہیں، اس میں جس طرح کی ثقافت ہے، تو وہ ان سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ پھر ان ثقافت کا حصہ جو آپ کے پاس آ جاتا ہے، شاعری آپ کے ثقافت کا حصہ ہے، مصوری جو پینٹنگ وغیرہ ہوتا ہے، جو چیزیں بناتے ہیں، وہ آپ کی ثقافت کا حصہ ہوتے ہیں۔ پھر فن تعمیر ہے کہ آپ کس طرح کی چیزوں سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ اب جہاں اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی ثقافت ہے، وہاں فن مصوری دیکھ لیں آپ، مساجد بہترین طرح کی بنی ہوں گی، لوگوں کی اٹریکشن کا جو ہے مرکز وہ ہوتا ہے۔ جس طرح پاکستان میں آپ دیکھیں فیصل مسجد ہے، اسلامی رنگ کا ایک نمایاں فن تعمیر کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو جس طرح کے آپ کا مذہب ہے اس سے ملتا جلتا جو آپ کی ثقافت ہوتی ہے، تو جہاں مذہبی رنگ نمایاں نظر آئے ثقافت میں، تو پاکستان کے اندر اسلام ہے تو یہاں پہ اسلامی رنگ جو ہے آپ ثقافت میں چھلکتا ہوا نظر آئے گا، واضح نظر آئے گا۔ پھر وہ بتدریج اپنے رہن سہن، رسومات اور لباس وغیرہ کو ارادی اور غیر ارادی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا معاشرہ ہے اسی طرح کی پھر وہ ایک ڈیسائیڈ ہو یا ان ڈیسائیڈڈ جو آپ کے پاس ہو، ارادی ہو یا غیر ارادی طور پہ، وہ پھر وہ زندگی کا، وہ رسم و رواج کا، رہن سہن کا، اور وہ آپ کی ثقافت کا، تہذیب و تمدن کا، کلچر کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ تمام عناصر مجموعی طور پر ایک ثقافت کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہم نے ایلیمنٹس ڈسکس کیے ہیں، عناصر ڈسکس کیے ہیں، کیونکہ نئی دنیا بنانے کو نئے عنصر نہیں آتے، یہی مٹی بدلتی ہے، یہی ذرے ابھرتے ہیں، کہ یہی جو آپ کے عناصر ہیں یہی مل کے ایک مجموعہ ثقافت کا بنتے ہیں، ڈفرینٹ۔ اب عناصر میں کیا ہے آپ نے ڈسکس کیا، اس میں آپ کے پاس شاعری ہے، مصوری ہے، فن تعمیر ہے، فن موسیقی ہے، فن خطاطی ہے، آپ کی زبان ہے، آپ کا رہن سہن ہے، رسم و رواج ہے، یہ تمام چیزیں مل کے ثقافت بناتی ہیں۔ آپ ثقافت کا جو آپ لکھ سکتے ہیں، یہ اس کے حوالے سے اگر آپ تعریف اپنے پاس سے لکھنا چاہیں، تہذیب و ثقافت کی صورت
انہی عناصر پر بنیاد رکھتے ہوئے ابھرتی ہے۔ یا حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے مختلف قومیں بڑی حد تک اپنی اپنی جداگانہ ثقافتی خصوصیات رکھتی ہیں، کیونکہ ڈیفرنٹ جو کلچر ہیں، ہم نے کہا کہ ڈیفرنٹ جو مذاہب کے لوگ ہیں، ڈیفرنٹ جو لوگ ہیں، ان کی ڈیفرنٹ ثقافت ہے، مختلف ثقافت ہے، تو اسی کی وجہ سے وہ قوم جو ہے ایک نمایاں خصوصیات اپنی ثقافت کی رکھتی ہے۔ کوئی قوم جتنی پرانی تاریخ کی حامل ہے، وہ اس ثقافت کی اس کی اتنی مضبوط اور ہماگیر ہوتی ہے کہ جتنی پرانی کوئی قوم ہے، کیونکہ جتنے عرصے سے وہ رہ رہے ہوں گے تو ثقافت کے اندر وہ پھر موڈیفیکیشن ہوتی جاتی ہے، ثقافت پھر اتنی ہی پرانی ہوتی ہے جس قوم کے، کیونکہ ہم نے کہا کہ دنیا کے اندر جو ہے قدیم ثقافتوں میں سے ایک وادی سندھ کی ثقافت ہے، کیونکہ یہاں پہ سندھ کا سمندر تھا اور اس کے قریب لوگ جو ہے آ کے رہنا شروع ہوئے، اس وجہ سے یہ ایک اس کو قدیم ثقافت کہا جاتا ہے۔ دوسرا دریائے نیل کے مصر میں وہاں کی ایک ثقافت، اس کو قدیم ثقافت کہا جاتا ہے۔ پھر دریائے دجلہ و فرات کے قریب آ کے لوگ جو رہنے لگے، اس کو بھی ایک قدیم ثقافت کہا جاتا ہے۔ پھر چائنا کے اندر بھی ایک سمندر ہے، اس کے قریب آ کے لوگ بسنا شروع ہوئے، تو پھر وہ قدیم اس کو ثقافت کہا جاتا ہے۔ وہ ثقافت اتنی ہماگیر بھی ہے اور اتنی مضبوط بھی ہوتی ہے۔ ثقافت کا مسلسل ارتقا ہوتا ہے، ارتقا مطلب چینجز ہوتی رہتی ہیں۔ ثقافت کے اندر مختلف دور میں مختلف ثقافت ہوتی ہے، اس کے اندر چینجز آتی رہتی ہیں۔ ہم آگے جا کے اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے کہ قدیم جو ثقافت تھی سندھ کی، اس میں کیا کیا چیزیں نمایاں تھیں۔ تو اس طرح ثقافت کے اندر جو ہے وہ چینجز آتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ۔ تو وقت کے ساتھ جو ہے ارتقا اس میں مسلسل ہوتا رہتا ہے، اس میں چینجز آتی رہتی ہیں، اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور یہ رونما ہونا ایک فطرتی عمل ہے، لا آف نیچر ہے کہ یہ چینجز ثقافت کے اندر ہوتی رہتی ہیں۔ ایک علاقہ یا قوم کی ثقافت پر دوسرے علاقوں اور قوموں کی ثقافت کا اثر بھی نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح پہلے یہاں پہ برِ صغیر میں انگریزوں نے آ کے قبضہ کیا تجارت کی غرض سے، تو پھر جب سب کانٹیننٹ ڈیوائیڈ ہوا تو واضح طور پہ ہمیں جو وہ ثقافت تھا، مخلوط ثقافت تھا، مکس ثقافت تھا، اس کے اندر جو ہے ارتقا پھر وقت کے ساتھ جو ہے تبدیلیاں چینجز آتی رہیں۔ تو دوسری قوم کا ایک قوم پہ بڑا ثقافت پہ بڑا اثر پڑتا ہے، بڑا عام ایک نمایاں طور پر اس پہ واضح اثر پڑتا ہے۔ ثقافت کے معنی ہیں کسی شے یا ذات کی ذہنی و جسمانی نشو و نما اور اصلاح کے ہیں۔ اب ثقافت کی آپ تعریف یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ثقافت کے معنی ہے کسی شے یا ذات کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما اور اصلاح کو جو ہے ثقافت کہتے ہیں۔ ایک تعریف آپ یہ لکھ سکتے ہیں، فرد کسی قوم کی ثقافت کی بنیادی اکائی ہوتے ہیں۔ ایک جو آپ کے پاس فرد ہے، ایک جو شخص ہے، وہ کسی قوم کا بنیادی اکائی ہے، کیونکہ اکائی جو ہے وہ کل بنتی ہے، ایک ایک مل کے سب بن جاتے ہیں۔ تو ایک فرد جو ہے وہ ثقافت کی ایک کڑی ہے، ایک اکائی ہے۔ افراد مل کر اپنے مقاصد، قدروں اور اصولوں کا تعین کرتے ہیں، کہ جتنے بھی فرد ہیں وہ مل کے پھر اپنے جو ٹارگٹ ہے، ویژن ہے، جو اس کی ویلیوز ہیں، جو اس کا جو رہنما اصول ہیں، لاز ہے، اس کا پھر وہ مل کے سب تعین کرتے ہیں۔ ایک وسیع علاقے یا ایک بڑی قوم میں چھوٹی چھوٹی ذیلی علاقائی ثقافتیں بھی موجود ہوتی ہیں، کہ ایک بڑا علاقہ ہے، اس میں مختلف ثقافتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک پاکستان ہے، ایک جرنل ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی ثقافت ہے، جس میں لباس میں شلوار قمیض مشہور ہے، کھیل میں کبڈی مشہور ہے، ہاکی مشہور ہے، کرکٹ مشہور ہے۔ تو اگر ہم اس کو ذیلی علاقائی وائز دیکھیں، سندھ کی ثقافت ڈفرینٹ ہے، پشاور کی ثقافت ڈفرینٹ ہے، کراچی کی کوئٹہ کی ثقافت ڈفرینٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پنجاب کی ثقافت دیکھیں مختلف ہے۔ تو ذیلی ثقافتیں جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، جبکہ ہم سب اکائیوں کو مل کے جب کل بنائیں گے تو کل کی ثقافت جو ہے اس میں پھر چینجز آ جاتی ہیں، تو وہ سب کی مخلوط ثقافت ہوتی ہے۔ یہاں تک آپ کو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی بات نہ سمجھ آئے آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ جو مل جل کر ایک بڑی اور مرکزی ثقافت کو ترتیب دیتے ہیں، معاون جو اس میں ترتیب دینے میں معاون ثابت ہوتی ہے، جس طرح ہم نے ابھی مثال پاکستان کی لے لی۔ ایڈو ٹائلر کے مطابق ثقافت کی تعریف ان الفاظ میں کی جائے، آپ کے پاس شارٹ سوال وہ اگر پوچھیں ایڈو ٹائلر کے مطابق ثقافت کی تعریف کریں یا ثقافت کی تعریف کریں، تو تب آپ نے یہ تعریف لکھنی ہے۔ ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، عقائد و قوانین اور رسم و رواج سے ہوتا ہے۔ یہ انسان کے افکار و اعمال سے بھی متعلق ہوتی ہے۔
کہ یہ آپ کی ثقافت ہے وہ آپ کے علم و فنون، جس طرح کا علم ہے، جس طرح کا فن ہے، آپ کا عقائد کیا ہیں، آپ کے قانون کیا ہیں، رسم و رواج کیا ہے، ان تمام چیزوں کا عملی طور پہ افکار ہوتی ہیں اور ان سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ ثقافت کی ایک اور تعریف کچھ اس طرح کی جاتی ہے، ثقافت ماحول کا وہ حصہ ہے جو انسان نے تشکیل دیا ہے، کہ ثقافت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان نے خود کریٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو انسان نے خود تشکیل دیا ہوتا ہے اس کو ثقافت کہتے ہیں، اس کو کلچر کہتے ہیں۔ ثقافت ایک کل ہوتا ہے اور کسی علاقے میں رہنے والے انسانوں کا ارادی و غیر ارادی افعال کی بدولت پروان چڑھتی ہے۔ فعال آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ جو آپ کے جس طرح سے آپ کے اعمال ہیں، جس طرح کے آپ کے ڈفرینٹ جو ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، اس کے مطابق جو ہے ثقافت وہاں کی پروان چڑھتی ہے، اور یوں ان لوگوں کے عقائد، رسم و رواج، علوم و فنون، قوانین اور معاشرتی رویوں میں اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کہ جس طرح کا معاشرہ ہے پھر اس میں وہاں کے جو رسم و رواج ہیں، جس طرح کے فن ہیں، فن مصوری ہے، وہ فن خطاطی سے ان کا تعلق ہے، اور ڈفرینٹ جو آپ کے پھر رویے آ جاتے ہیں، معاشرتی قدریں آ جاتی ہیں، ویلیوز آ جاتی ہیں، تو ان پہ وہ جو ہے ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ جو ہم کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے پاکستانی جو قدیم ثقافت ہے، اس میں سندھ کی ثقافت ڈسکس کریں گے، اور ان میں سندھ کی ثقافت میں قدیم ثقافت کے اندر کیا کیا چیزیں دریافت ہوئیں اور اس کے اندر کون سا اہم مقام ہے، تو کل کا ٹاپک بڑا امپارٹنٹ، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اگر کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔